إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ ہم لوگوں نے عید الاضحیٰ کی نماز کو ادا کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اس کے اندر حاضر ہوتے، گھر والوں کو لے کر آتے، خواتین کو لے کر آتے، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ وہ عورتیں جو ناپاکی کی حالت میں ہوں مصلی کے قریب نہ آئیں پر مومنوں کی دعا کے اندر شریک ہوں. یعنی آج کی اس نماز کی بنیادی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ نماز کے ساتھ یہاں پر دعا ہوتی ہے، اور وہ دعا عام مومنوں کے لیے ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے. انشاءاللہ ایک مختصر سا خطبہ جو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، مختصر سا خطبہ اور اس کے بعد دعا جو اس کا بنیادی حصہ ہے وہ کر کے انشاءاللہ آج کی ہماری اس پورے مجلس کو ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ. کہنے کا مقصد صرف اتنا کہ آج ہم لوگ اس نماز کے بعد ایک عمل کرتے ہیں جسے ہم قربانی کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ جانور جو ہم نے خریدا ہے اسے لانا اور اللہ کی رضا کے لیے اسے قربان کرنا، یہ آج کے دن کا ہمارا بنیادی کام ہوتا ہے. وہ کام کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عمل یوم النحر احب الی اللہ من حراق الدم، کہ یوم النحر کے دن یعنی قربانی والے دن اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر سب سے زیادہ پیارا کوئی عمل ہے تو وہ ہے خون کا بہانا، قربانی کا کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم قربانی کرتے ہو وہ قربانی کا جانور جب تم ذبح کرتے ہو اللہ رب العالمین تک نہ اس کا خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں جاتا، اللہ رب العالمین تک تمہاری نیت جاتی ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو قربانی کرنے کے اندر اپنی نیتوں کو خالص کر لیا کرو کہ تمہاری نیت خالص ہو، تمہارا ارادہ پکا ہو. تو اس سے اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ قربانی کیا ہے، قربانی کس چیز کا نام ہے. تو سب سے پہلی چیز قربانی کہا جاتا ہے اخلاص کو، کہ کوئی بھی عمل کیا جائے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بچایا جائے، دکھاوے سے بچایا جائے، دنیا داری سے بچایا جائے. کہ اللہ رب العالمین آج میں قربانی تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں. قرآن کی وہ آیت جو آج ہم پڑھتے بھی ہیں، قرآن کی وہ آیت جو اس واقعے سے تعلق رکھنے والی ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یعنی ٹوٹل وہ زندگی جس سے میں اپنی سانس کو شروع کرتا ہوں اور سانس کو ختم کرتا ہوں، یہ میری ساری زندگی اور میری موت، میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے. میں یہ قربانی صرف
اللہ کے لیے پیش کر رہا ہوں. میرا مقصد دنیا کا دکھاوا نہیں کہ میں جانور کتنے کا لایا, میرے بارے میں کہا جائے کہ میں کتنا ہیوی جانور قربان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا یہ مقصد نہیں. قربانی نام ہے اخلاص کا اور اپنے آپ کو ریاکاری سے دور کرنے کا کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے جانور لایا, اللہ میں نے تیری رضا کے لیے قربان کیا, اللہ میرا مقصد ہے تو راضی ہو جائے. وہ آیت کے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم, کہ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم قربانی کرتے ہو نا, اللہ تعالیٰ تک اس کا گوشت نہیں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ تک تمہاری نیت جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو قبول کرتا ہے. تو قربانی نام ہے اپنی نیت کو خالص کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی نیت کو خالص کر لیا, اللہ تعالیٰ میں نے اپنے ارادے کو پکا کر لیا. اے اللہ اب میں اس زندگی کے اندر جو بھی عمل کروں گا مقصد صرف تیری رضا ہوگا. چاہے میں غریبوں کی مدد کروں, چاہے میں حج کرنے جاؤں, چاہے میں عمرہ کرنے جاؤں, چاہے میں صدقہ و خیرات کروں, چاہے میں نمازیں ادا کروں, کوئی بھی نیکی کا کام جب میں کروں گا, اے اللہ رب العالمین آپ سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اس جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ میں اپنی ریاکاری کو ذبح کر دوں گا, اپنے دکھاوے کے ارادے کو ذبح کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرا ہر عمل صرف تیری رضا کے لیے ہوگا. اس چیز کا نام ہے قربانی. قربانی نام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دینا کہ اللہ رب العالمین اگر تیرا حکم آ جائے, اے اللہ تعالیٰ اگر تیرا فرمان آ جائے, میری جان تو جان, میں اپنی اولاد کی جان کو بھی قربان کر سکتا ہوں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ لے جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, حضرت ابراہیم نے انتظار نہ کیا, حضرت ابراہیم نے سوال نہ کیا, حضرت ابراہیم نے بدلنے کے بارے میں سوال نہ کیا, بس کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے کہہ دیا ہے مطلب مجھے عمل کرنا ہے. اگر تو نے کہہ دیا مجھے اولاد کو ذبح کرنا ہے تو قربانی نام صرف اس جانور کو ذبح کرنے کا نہیں, قربانی نام اس چیز کا ہے کہ اللہ رب العالمین آگے آنے والی زندگی کے اندر اگر تم مجھ سے جان بھی مانگ لے گا تو میں تیری رضا کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کروں گا. اللہ تعالیٰ تیرے دین کے لیے, اللہ تعالیٰ تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے اندر آج ظلم عام ہو گیا ہے, مسلمانوں کی جانوں کو سب سے حقیر سمجھ لیا گیا ہے. ہمارے اس ملک کے اندر کشمیر کے حالات بد سے بدتر بنا دیے گئے. اے اللہ تعالیٰ آج کے قربانی کے دن میں یہ عہد کروں کہ رب العالمین تم مجھ سے جب جو قربانی مانگے گا میں تیرے دین کے لیے تیار رہوں گا انشاءاللہ. اس چیز کا نام ہے قربانی. قربانی نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے قربانی کرنے کی طاقت دی ہے تو میں اس قربانی کے اندر غریبوں کے حق کو نہ بھولوں گا. کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جب ارشاد فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, کہ وہ لوگ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو. تو اللہ رب العالمین اس قربانی کا میرا مقصد یہ ہے کہ میرے گھر کے فریج کو بھرنا مقصد نہیں, اسٹوریج کرنا مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ میرا یہ مقصد ہے کہ آج کے دن میں ہر غریب تک جو میرا رشتہ دار ہے, جتنی میری طاقت ہے, جتنی میری قربانی کے جانور میں گوشت ہے, اللہ تعالیٰ میں زیادہ گھروں تک پہنچوں گا, ان کے گھر تک وقت پر گوشت پہنچاؤں گا, ان کے گھر پر ایسا گوشت پہنچاؤں گا جو وہ پکا سکے, بنا سکے, کھا سکے, اپنے بچوں کو کھلا سکے. ایسا گوشت نہیں بھیجوں گا جو نہ میرے کام کا جو نہ ان کے کام کا. اللہ تعالیٰ میں اپنے پاکیزہ مال سے اگر قربانی کا جانور لایا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں غریبوں کو کھلاؤں گا. اور غریبوں میں سب سے پہلا حق میرا غریب رشتہ دار. اگر میرا کوئی رشتہ دار بھوکا ہے, محتاج ہے, عام دنوں کے اندر نہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے اور نہ گوشت خرید سکتا ہے, اے اللہ میں ان تک پہنچوں گا, قربانی کا گوشت پہنچاؤں گا. اس چیز کا نام ہے قربانی. قربانی اس چیز کا نام نہیں کہ میں اسٹوریج کتنا کرتا ہوں, ایک مہینے تک اس کے بعد گوشت نہ لانا پڑے. اللہ میرا یہ مقصد نہیں. اللہ میرا مقصد ہے کہ جتنا ہے میں اتنا تقسیم کروں کہ چاہے دوسرے دن سے خریدنا پڑے تو میں تیار رہوں, کیونکہ اللہ تو نے مجھے طاقت دی ہے پر کئی لوگوں کو گوشت خریدنے کی طاقت نہیں دی. قربانی نام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریبوں مسکینوں کی صرف آج کے دن نہیں پورے سال مدد کرنے کا. قربانی نام ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا کہ اللہ رب العالمین تیرا پہلا شکر تو یہ کہ تو نے مجھ سے اولاد کی قربانی نہیں مانگی. اگر تم مجھ سے اولاد کی قربانی مانگتا میں تیری رضا کے لیے کیسے پیش کرتا. اللہ تعالیٰ میرا حال کیا ہوتا, کہیں میرا اخلاص کم ہو جاتا, کہیں میری نیت کم ہو جاتی تو تم مجھ سے ناراض ہو جاتا. اللہ پہلے تو میں تیرا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ سے وہ قربانی مانگی جو میں قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہوں. اور دوسرا شکر یہ کہ اللہ میں تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ تو نے میرے اوپر ہر پاکیزہ چیز کو حلال کر دیا.
کئی لوگوں پر یہ حلال نہیں ہے، کئی لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، کئی لوگ اس سے غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین میں تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ آج ایک غریب کسان پورے سال بکرا اس لیے پالتا ہے کہ ایک ساتھ قیمت آئے گی اور وہ زمین خرید پائے گا، ایک ساتھ قیمت آئے گی وہ کھیتی کر پائے گا، ایک ساتھ قیمت آئے گی وہ شادی کر پائے گا۔ کئی چیزیں لوگوں کی عید الاضحیٰ پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے اوپر ہر پاکیزہ چیز کو حلال کر دیا۔ آخری بات یہ کہ قربانی نام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے محبوب مال کو خرچ کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، خود صحابہ کرام کہتے ہیں آج تو ہمارے یہاں عام طور پر ایسے حالات نہیں ہوتے، یا تو علاقوں میں گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی، پر اللہ کے نبی کے دور میں یہ عام معمول تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا جانور پہلے سے خرید کے لاتے اور اسے موٹا کیا کرتے تھے، یعنی خوب کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اپنے گھر کے اندر رکھتے تھے، کیونکہ قربانی کا مقصد تھا اپنے محبوب مال کو خرچ کرنا، کہ جس سے بکرے کو میں پسند کرنے لگا، مجھے اس سے محبت ہو گئی، مجھے انسیت ہو گئی، اے اللہ میں اسے بھی جب تیری رضا کے لیے قربان کر سکتا ہوں تو میری خواہشات کیا ہیں، میری ضرورتیں کیا ہیں، میرا کاروبار کیا ہے۔ اے اللہ جب تیری رضا کے لیے میں اپنے محبوب جانور کو قربان کر سکتا ہوں، اللہ میں اپنی ہر محبوب چیز کو تیرے راستے میں قربان کر سکتا ہوں۔ اور یہی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ بھلائی کو تب تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا نہ کر لو۔ یہ کچھ مختصر سی باتیں تھی۔ ہمارا مقصد یہ کہ اس عید کے دن، اس عید الاضحیٰ کے دن ایک مقصد ہمارے ذہن میں رہے۔ قربانی کرنے کے پہلے، اس جانور کو ذبح کرنے کے پہلے میرے دل کے اندر ارادہ رہے کہ اللہ میں نے یہ عمل کیوں کیا، اللہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کو پیچھے تیرا مقصد کیا ہے۔ اس تک تو کچھ نہیں جاتا نا، تو ہمارے گوشت کا محتاج نہیں ہے نا، تو ہمیں کھلانے والا ہے نا، اللہ اس سب کے پیچھے تیرا مقصد کیا ہے۔ اگر میں اس مقصد کو سمجھ گیا تو میرا قربانی کرنا کامیابی کا ذریعہ، اور اگر مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میں قربانی کیوں کرتا ہوں تو سالوں سال میں بکرے ذبح کرتا رہوں گا اور مجھے علم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اب ہم یہاں پر خاص طور پر، چونکہ آج کا دن دعا کا دن ہے، اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اس کے اندر شرکت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو ہے جو ناپاکی سے ہوتی وہ بھی دعا کے اندر شرکت کرتی تھی۔ اس لیے اسپیشلی آج کے دن مختصر سی ہم دعا بھی کریں اللہ رب العالمین سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے رحمان، اے رحیم، اے مالک، اے غفور، اے غفار، اے قیوم، اے حی، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے رب العالمین، ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر، اے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، اے اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ صرف تیرے آگے اٹھتے ہیں، اے اللہ یہ سب صرف تیرے آگے جھکتا ہے، اے اللہ ہم تیرے محتاج بندے، تجھ سے آج کے دن اس دعاؤں کے دن یہ دعا مانگتے ہیں، الہی تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اسے معاف فرما دے، اے اللہ دن رات یہ گناہوں پر چلتا ہے ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم اب ارادہ کرتے ہیں کہ جو گناہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں اسے چھوڑیں گے، اللہ چھوڑنے میں ہماری مدد فرما دے، اے اللہ زندگی کو بدلنے میں ہماری مدد فرما دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے، اے الہی مولا رب العالمین تو ہم تمام کی مدد فرما دے، اے اللہ ہر اس حالات کے اندر ہمیں اپنی صفوں کو متحد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس انتشار کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری صفیں ٹوٹ گئی ہیں، اے اللہ ہم لوگ بکھر گئے ہیں، اے اللہ ہماری قوتیں طاقتیں بکھر گئی ہیں، اے اللہ بکھرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہے، اے اللہ ہمیں مل کر کوشش کر کے اپنی صفوں کو متحد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ساری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ہر جگہ ظلم عام ہے، اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر مسلسل حالات بدل رہے ہیں، اے اللہ وہ ملک جو محبت کا گہوارہ تھا اللہ وہاں نفرتوں کو عام کیا جا رہا ہے، اللہ معمولی سی باتوں پر افواہوں کے اوپر جانوں کو قربان کیا جا رہا ہے، اے اللہ ہم تو یقین رکھتے ہیں نا کہ تو رب العالمین ہے، اے اللہ ہم تیری خالقیت پر یقین رکھتے ہیں، اے اللہ ہم تیری قدرتوں پر یقین رکھتے ہیں، اے اللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو 313 کو پتہ
فتح دینے والا ہے۔ اے اللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے والا ہے۔ اے اللہ اس ظلم کے خاتمے کے لیے آسمان سے اپنا لشکر نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے بھائیوں کے اوپر نہ جانے کیسا ظلم ہے جو نہ جان پا رہے نہ دیکھ پا رہے، اللہ تعالیٰ تو کشمیر کے اندر مومنین کی مدد فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے ہر خطے کے اندر مومنین کی مدد فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ان کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال کی عزت فرما دے۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ کل پر مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان سے اپنا فیصلہ نازل فرما دے۔ اے اللہ اگر تو مدد کرے گا تو کون غالب ہے؟ اے اللہ تعالیٰ اگر تو مدد کرے گا تو کون ظالم ہے؟ اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لے۔ اے اللہ ظالموں کو برباد کر کے رکھ دے۔ اے اللہ ان کی قوتوں کو توڑ کر رکھ دے۔ اے اللہ ان کی جمعیتوں کو توڑ کر رکھ دے۔ اے اللہ ان کی طاقتوں کو منتشر کر کے رکھ دے۔ اے اللہ ہمیں مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کلمے پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم ٹوٹ گئے ہیں ہمیں جمع کر دے۔ اے اللہ ہم بگڑ گئے ہیں ہمیں جمع کر دے۔ اے اللہ دنوں سے بزدلی کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ شجاعت پیدا کر دے۔ اے اللہ بہادری پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں عمر بن خطاب پیدا کر دے۔ اے اللہ محمد بن قاسم پیدا کر دے۔ اے اللہ صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر ہمارا وہ خون ٹھنڈا ہو چکا ہے، اے اللہ تو اس کے اندر شجاعت پیدا کر دے۔ اے اللہ توحید کی طاقت پیدا فرما دے۔ اے اللہ توحید کی طاقت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو بیماریوں سے شفا یابی دے دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے۔ اے اللہ حلال کاروبار کے اندر خوب برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ جو بھی ہم عمل کرے اسے اخلاص کے ساتھ پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔